اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران، اس پر گزشتہ 2 دنوں سے کچھ بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 2 کہ اللہ تعالی کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، ہمیشہ زندہ رہنے والا حی ہے اور قیوم ہے۔ آپ یہ سورہ البقرہ میں آیت الکرسی آیت 255 میں حی کے معنی سن چکے ہیں کہ اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور اپنے وجود اور بقا میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالی تو خالق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں۔ تو مخلوق ایک تو یہ کہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بعد میں پیدا کیا گیا، اور پھر اسے اپنے باقی رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے وہ اللہ کی محتاج ہے۔ وہ مخلوق، ہم انسان سب اللہ کے محتاج ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور قیوم جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے، سنبھالتا ہے، خود بھی قائم ہے، اور یہ پوری کائنات، یونیورس، اور اگر اس جیسی اور بھی بہت سی کائناتیں ہیں تو سب کو وہ سنبھال رہا ہے۔ اللہ تعالی کی یہ ساری صفات ایسی ہیں کہ وہ لا شریک ہے، کوئی ان صفات میں اس کا شریک نہیں، ذات اور صفات دونوں میں یکتا ہے۔ تو توحید خالص کو شروع میں بیان کیا گیا، کیونکہ اس صورت کے اندر کافروں سے کیسے جیتا جائے یہ بتایا جا رہا ہے، ان کے اوپر کیسے غلبہ حاصل کریں۔ تو کفر کے مقابلے میں جو توحید خالص ہے، اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر اللہ تعالی کی مدد، نصرت ضرور آتی ہے۔ آپ نے کل بھی سنا کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں ہم نے جو دعا مانگی، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہماری مدد کر، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اس مدد کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ دعا تو مانگ رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے عقائد کو صحیح کریں، توحید خالص کو پیدا کریں، اس سے وابستہ ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین توحید خالص حاصل کر چکے تھے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ اس زمانے کی جو سپر پاور تھی، وہ طاقتیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں کوئی زیر کر لے گا۔ ایران میں مجوسیوں کی حکومت، کسریٰ کی، روم میں عیسائیوں کی، قیصر و کسریٰ جیسی طاقتیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ان موحدین نے، توحید پرستوں نے سب پر غلبہ حاصل کر لیا۔ تو یہ نظریاتی مقابلہ بھی ہے، صرف جسم کا جسم سے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک نظریاتی مقابلہ ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے۔
پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، نزل نازل کی، اتاری، علیک آپ کے اوپر، الکتاب اس کتاب کو یعنی قرآن پاک، بالحق حق کے ساتھ، سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف لا ریب فی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آپ نے سنا ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، حق ہے، سچائی ہے، صداقت ہے۔ مصدقا تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ اگلی کتابوں کی، جو ان کے پاس کتاب ہے، اگلی کتابیں یعنی تورات، انجیل، زبور، وانزل التوراۃ اور اتارا تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ اب اس آیت نمبر 3 کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک وہ سچی کتاب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی بھی جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، یعنی تورات، انجیل۔ تو اب یہ تورات اور انجیل کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بھی متعدد مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے، لیکن عمل اب صرف اور صرف قرآن پاک پر ہوگا، اور یہ جو کتابیں ہیں ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔ اچھا ہے سورۃ البقرہ کی ہم ایک طرح سے ریویژن کرتے جا رہے ہیں، اعادہ کرتے جا رہے ہیں کہ ان کتابوں میں سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اپنے ان کتابوں میں انہوں نے تحریف کی ہے، ان کو بدل دیا ہے، ان کے مضامین میں ترمیم کر دی ہے، کہیں اضافہ کر دیا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے ان سب مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ تورات کی بھی قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل کی بھی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ لیکن بات وہی ہے کہ اب ان کتابوں کہ بس اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی کتابیں تھیں، ان کا احترام کرنا ہے، لیکن عمل صرف اور صرف قرآن پاک پر ہوگا۔ اس کے بعد والی آیت میں جو مضمون ہے اس کی ذرا تفصیل بیان کرنی پڑے گی، تو وہ انشاءاللہ تعالی کل بات کروں گا، کیونکہ اس میں ایک لفظ ہے فرقان، تو فرقان کی ذرا میں وضاحت تفصیل سے کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔